ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له، وأما شتمه فقوله إن لي ولد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مذہب کی بنیاد سب سے پہلے عقائد پر ہوتی ہے، اس کے بعد عبادات پر ہوتی ہے۔ مذہب کہتے ہیں کچھ عقائد کو ماننا، کچھ چیزوں پر ایمان لانا، کچھ باتوں کی تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اگر کوئی اسلام کا مذہب قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو چند چیزوں پر اور کچھ عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کو ایمان مفصل میں ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والبعث بعد الموت، یہ 7 عقائد ہیں جس میں ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ خیر اور شر کی جو بھی تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں بیماری پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اگر صحت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں غم پہنچتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اگر ہمیں پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر سکون ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ والیوم الآخر، قیامت والے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ اب ان عقائد میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر کس طرح ایمان لایا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، احد ہے، معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی وہ خالق ہیں جو زمین، آسمان، چاند، ستارے، جن، انس، دنیا، آخرت، غرض تمام مخلوقات کے تنہا خالق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے اور اس نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، خوشی غم کا مالک بھی اللہ ہے،
اولاد کا مالک بھی اللہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ لا یعصون ما امر اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کی حکم و دولی نہیں فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ کتبی ہی، اور اللہ کی کتابوں پر میں ایمان لایا۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جس کو فرقان بھی کہتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور 100 صحیفے ہیں۔ صحیفے مکمل کتاب تو نہیں تھی، البتہ ایک رسالے کی شکل تھی، آپ اس کو چھوٹی کتابیں کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آسمانی تھیں۔ 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب یہ 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نصاب ہے جو انسانوں کو اپنے راستے پر چلانے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور اس میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ مسلمان کو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، زبور بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ تحریف شدہ ہیں، اپنی اصلی حالت میں کوئی کتاب ابھی باقی نہیں ہے۔ تورات میں یہودیوں نے اپنی طرف سے سب کچھ لکھ دیا، انجیل میں عیسائیوں نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، تحریف کر دی نا۔ جو احکامات پسند تھے وہ چھوڑ دیے، جو پسند نہیں تھے وہ ختم کر دیے، اپنی طرف سے احکامات اس میں ڈال دیے۔ لیکن جو اصلی تورات، اصلی زبور، اصلی انجیل ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ وہ رسولی ہی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ 1,24,000 کم و بیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 تقریباً، 1,24,000 تقریباً۔ تو ان انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیسے؟ کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے مبعوث تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، لیکن امتی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تعلیمات ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینی ہے۔ ایمان ہمارا تورات پر بھی ہے، لیکن عمل صرف قرآن مجید پہ کرنا ہے۔ ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، عمل صرف قرآن مجید پر کرنا۔ ایمان ہمارا انجیل پر بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، لیکن عمل صرف قرآن مجید پر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ یہاں دین سے مراد قیامت ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تقدیر کا کیا معنی؟
کہ جو کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ جو میرے لیے رزق کے حوالے سے لکھا گیا ہے، صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، دنیا کی عزت و ذلت کے حوالے سے، جو میری تقدیر میں ہے، جو میرے لیے لکھا جا چکا ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر میرا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک دن واپس اٹھنا ہے۔ ابو جہل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایسے مسلی وہ ہڈی، مٹی میں جب ہڈی کافی عرصہ پڑی رہے تو وہ پھر بڑی بوسیدہ ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے مسلنے سے پاؤڈر بن جاتی ہے۔ ایسے مسل کے اس کو پھونک مارا اور وہ اس کو ہوا میں اڑا دیا، اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو اے اللہ کے رسول کہ یہ دوبارہ جی اٹھیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں، قرآن مجید میں جواب دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم انسان کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے، ہم دوبارہ اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ دنیا میں جو جو جوڑ آپ کو دیے تھے، انگلیوں کے پورے دیے تھے، قیامت والے دن آپ کو اپنے پورے دوں گا، اپنے اپنے جوڑ دوں گا۔ یہ فنگر پرنٹ کی جو اہمیت ہے، یہ تو قرآن میں 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ نسوی بنانا، بنان یہ انگلیوں کے ان پوروں کو کہتے ہیں کہ انگلیوں کے یہ پورے بھی آپ کو اپنے ملیں گے۔ کان نہیں فرمایا، ناک نہیں فرمائی، آنکھ نہیں فرمایا کہ آپ کو اپنی آنکھیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں دو بندوں کی ایک جیسے ہو سکتی ہیں، شکل و صورت ایک دوسرے کی طرح مل سکتی ہے، قد کاٹ میں دو بندے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، فلاں فلاں کا بڑا ہم شکل ہے، کتنے ہم شکل لوگ دنیا میں پھرتے ہیں، لیکن یہ جو فنگر پرنٹ ہے نا، انگوٹھے کا نشان، یہ پورے دنیا کے دو انسانوں کے آپس میں میچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو آپ کو انگلیوں کے پورے بھی اپنے دیں گے، نشانات بھی آپ کو اپنے دیں گے۔ تو اس پر ایمان لانا ہے کہ قیامت والے دن واپس اٹھنا ہے۔ اچھا، یہ عقائد ہیں اسلام کے۔ اب ان 7 عقائد میں 3 عقائد پھر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں توحید، رسالت اور قیامت۔ یعنی توحید کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے، ایک پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، خدا رب ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں، زمین و آسمان میں رب کے سوا کوئی اور بھی رب، اللہ، خدا ہوتا، لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کوئی کہتا بارش برسانی ہے، کوئی کہتا نہیں برسانی، کوئی کہتا اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا نہیں ابھی وہ بیچارے کو کچھ زندہ رہنے دو، لفسدتا، فساد پھیل جاتا۔ یہ تو ایک رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب، کوئی خدا، کوئی معبود کوئی نہیں ہے۔ تو ایک توحید اور رسالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں اپنا نبی مانتا ہوں، کچھ احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیتا ہوں، کچھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیتا ہوں، کچھ احکامات مسلمانوں کے لیتا ہوں، کچھ عیسائیوں کے لیتا ہوں۔ نہیں، مسلمان ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ قیامت، آخرت کا عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ۔ پھر ان 3 عقائد میں توحید کا عقیدہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اب توحید کے عقیدے کو بنیادی عقیدہ بنا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے مسلمانوں، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا،
کہ معبود رب کو مانتے ہو، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ قبروں کو کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اپنے مرشد کو کرتے ہیں۔ جو رب ہے سجدے کا حقدار صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رب کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کرو گے تو کفر ہے، شرک ہے، ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا۔ تو توحید وہ عقیدہ ہے جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں لے آتا۔ توحید میں اتنی طاقت ہے، توحید اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جو بندہ توحید پہ آ جائے، پکا توحیدی بن جائے، موحد بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پکا امتی بن جائے کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، تو وہ کبھی کسی کے در پہ نہیں جھکے گا، کیونکہ وہ در ایسا در ہے جو دوسرے در پہ جھکنے دیتا ہی نہیں، وہ ایسا در ہے۔ اور جس کے دل میں توحید کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ جب زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو میں کسی دوسرے سے کیوں ڈروں؟ مجھے کوئی نہیں مار سکتا اگر اللہ مجھے نہ مارے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اگر اللہ مجھے مارنا چاہے۔ جب یہ یقین بیٹھ جائے دل میں تو ساری مخلوق کا خوف، ڈر یہ دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک لڑتے رہے، پورا جسم تلواروں کے زخموں سے بھرا ہوا تھا، اور اس ارادے اور نیت سے لڑتے رہے کہ کاش اللہ کے راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ لیکن گھر میں چارپائی پر موت آئی اور کہا کہ اے نوجوانوں، ایک پیغام سن لو، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور لڑنے کے لیے صرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہم مر جائیں گے۔ دیکھ لو خالد بن ولید ساری زندگی لڑتے لڑتے اسی لیے لڑ رہے تھے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ دیکھو ساری زندگی لڑنے کے باوجود گھر پہ بستر پہ موت آ رہی۔ موت کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ یقین بیٹھ جائے توحید، تو پھر انسان کے دل سے غیر اللہ کا خوف اور ڈر نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اگر زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، تو پھر وہ تو کیا، اس سے پھر دوسرے ڈرتے ہیں، اس کا پھر روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا روب، دبدبہ وہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ 313 کے سامنے 1000 پسپا ہو کر شکست کھا جاتے تھے۔ ایک طرف 313، ایک طرف 1000 ہے، 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن پسپا ہو جاتے، شکست خوردہ ہوتے۔ کیوں؟ دلوں میں ایمان، عقیدے میں پختگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مضبوط تھے۔ اور جب یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی مسلمانی شروع ہوئی کہ نہیں جی یہ ہمارے مسلمان، یہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں، ان کے طریق ان کو بھی مبارک۔ یہ جو آج دسمبر ہے، ابھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جائے گا، کرسمس ڈے عیسائی مناتے ہیں، عیسائی اس کو بطور عید مناتے ہیں۔ اور یہ کرائسٹ اور میس 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ کہتے ہیں مسیح کو، اور میس کہتے ہیں اجتماع کو بھی کہتے ہیں، رسم کو بھی کہتے ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کا دن، اچھا وہ مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرنے دیں، ان کا اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے۔ لیکن بیان کرنے کا، اب وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں،
عیسائی تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں اپنے دین مذہب میں جو بالکل اسلام میں حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، لیکن یہ کرسمس کا بیان کیوں کرتے ہیں علماء؟ جب 25 دسمبر قریب ہوتی ہے تو علماء کرسمس کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی نان سگریٹ چرس کی دکان ہو، یہ پان وغیرہ کی، پان سگریٹ چرس، اس کی دکان کھل جائے تو آپ کہیں گے کہ بھئی کھلی رہے، ہمیں اس سے کیا غرض، اپنی دکان ہے چلائیں، حرام کما رہا ہے کریں۔ لیکن جب آپ کا بیٹا اس طرف جانے لگ جائے تو پھر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پھر آپ لوگوں کو جمع کریں گے کہ جی یہ ہمارے محلے میں یہ بندہ نشہ بیچتا ہے اور ہمارے بچوں کو خراب کرے گا۔ کرسمس مناتے ہیں، مناتے رہیں، لیکن یہاں سے جب مسلمان اس طرف جانے لگے اور ان کو میری کرسمس کے نام سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو اس خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو، مسلمان عیسائیوں کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی کہنے دیں، اس سے کیا ہے، میری کرسمس کہہ دی، اس سے کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شتمنی ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور اسے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ کذبنی ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا۔ یا اللہ کیسے گالی دی، کیسے جھٹلایا بنی آدم نے؟ گالی اس طرح دی کہ ابن آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو گالی شمار کیا کہ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، اور مجھے جھٹلایا اس طرح کہ میں نے کہا کہ موت کے بعد جی اٹھنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اٹھنا نہیں ہے۔ اس نے مجھے جھٹلایا، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ گالی دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا خمیر بنایا اور گھارا بنایا، اور پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا، اس میں روح پونکی گئی۔ اور ایک حضرت حوا علیہ السلام ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کی پاکی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور پوری سورت سورہ مریم کے نام سے، اور ایک سورت حضرت مریم کے والدین ان کے خاندان کے نام سے، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے نام سے پوری سورت ہے، اور سورہ مریم کے نام سے پوری سورت ہے۔ ایسی معزز خاتون اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے یہاں سے پھونک ماری، یہاں سے ایک پھونک ماری، اور 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ اور لمبا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن نے ذکر کیا، پوری ایک سورت ہے سورہ مریم۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں،
اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ خدائی دکھانی تھی کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. میں جس طرح بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں کے حضرت حوا پیدا کر سکتا ہوں، اسی طرح بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا کر سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی، اللہ کی ایک عجیب، اللہ کی قدرت کی نشانی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے، قرب قیامت میں واپس زمین پر آئیں گے اور کفار سے جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اپنے آخری وقت تک وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے، پھیلائیں گے، اور اس کے بعد دنیا سے واپس جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. اب جب عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، میری کرسمس مناتے ہیں، اور آپ ان کو کیک بنا کر دیتے ہیں، آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے عیسائی بھائیو، آپ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر خوشی مناتے ہو کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ خوشی آپ کو مبارک ہو. تو آپ خود سوچیں، یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو اس سے اپنے آپ کو، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری عید ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہماری عید ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ جو کام کرے آپ اس کی اس محبت میں اپنے ایمان اسلام سے نکل کر کریں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے کسی عیسائی کے لیے کہ اس نے مجھے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، لہٰذا میں بھی 25 دسمبر کی مبارکباد دوں گا، میری کرسمس. تو یہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے ایسی چیزیں. سمجھ کے جیا کرو. مسلمان ہے تو مسلمان تو اپنے حدود کو متعین کر کے جیتا ہے کہ یہ میرا حد ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس سے میں باہر نہیں نکلوں گا. چاہے پوری دنیا میرے استقبال میں آ جائے، یہاں پہ میری باؤنڈری ہے، اسلام مجھے یہاں سے منع کرتا ہے، یہاں سے آگے میں نے نہیں جانا، بس پھر اس سے آگے نہیں جانا. تو یہ 25 دسمبر جس کو لوگ بڑا دن کہتے ہیں، عیسائیوں کا دن، عیسائیوں کا عید، پھر جو دفتر میں ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں آپس میں کام کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں عید کی مبارکباد دی، اسی لیے ہم میری کرسمس ان کو کہتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں. بس یہ سوچ سمجھ کے مبارکباد دیجئے گا کہ ایمان داؤ پر لگانا ہوتا ہے اگر کسی عیسائی کو اس کرسمس کی مبارکباد دی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.